جس وقت پوری قوم اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کو آگ میں ڈالا گیا، پھر ان کو جلا وطن کیا گیا، تو صرف ایک اور اللہ کا نبی حضرت لوط علیہ السلام آپ کی گواہی دینے لگا، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام بھی ہجرت کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو تاریخ یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد کا آپ کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، تبھی آپ اپنے چچا ابراہیم اور دادا آزر کے ساتھ رہتے تھے۔ جب اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے تو آپ نے اپنے بھتیجے لوط کو سدوم بستی کی طرف بھیج دیا اور یہ فرمایا، اے اللہ کے نبی لوط، اس قوم تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، ان میں بدکاری اور بے حیائی عام ہو چکی ہے، ان کی اصلاح کے لیے جاؤ اور وہاں رہنا شروع کر دو۔ تو یوں حضرت لوط علیہ السلام سدوم بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ بحر مردار کے پاس ایک بستی تھی، تجارت کا مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ۔ وہ قوم کافر قوم تھی، وہ نئے نئے گناہ کے طریقے ایجاد کرتے اور فخر سے اس پہ عمل کرتے۔ اس قوم میں ایسے بدترین گناہ موجود تھے جو ان سے پہلے اس زمین پہ کسی نے انجام نہیں دیے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے درمیان آ کے فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہان میں کسی نے نہ کی۔ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی حاجت پوری کرتے ہو۔ اگر تم گناہوں سے باز نہیں آئے تو ان قریب تم پہ عذاب برسے گا۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی کہ یہ دیوانہ کہاں سے آیا ہے، ہم کسی عذاب کو نہیں مانتے، اگر تم واقعی سچے ہو تو دکھاؤ کیا عذاب آتا ہے۔ وہاں لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ کے پیغام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، اے اللہ، یہ قوم ہدایت پانے والوں میں سے نہیں بلکہ تیری ہدایت کا مذاق اڑانے والوں میں سے ہے۔ اے اللہ، جب بھی کوئی نوجوان اس بستی میں آتا ہے تو یہاں کے لوگ اس کو ہوس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں۔ اے اللہ، میری مدد فرما۔ اتنے میں اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے جو نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ وہ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو اللہ کے نبی لوط علیہ السلام گھبرانے لگے کہ یہاں کے لوگ ان کے ساتھ بھی وہ سلوک نہ کرے جو ان سے پہلے لڑکوں کے ساتھ کرتے تھے۔ وہ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، گھبراؤ نہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور جبریل امین فرمانے لگے، اے لوط، اپنے گھر والوں کو لے کے اس بستی سے چلا جا، کیونکہ صبح یہاں پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس بستی سے جانے کے بعد پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ ہم تیرے پورے گھر کو اللہ کی پناہ میں رکھیں گے، بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ افسوس، اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب ان لڑکوں کو دیکھا تو اس بستی کے لوگوں سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر کچھ خوبصورت نوجوان آئے ہیں، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ ان کا حسن ایسا ہے جیسا تم لوگوں نے پہلے کبھی نہیں پایا ہوگا۔ اتنے میں بستی کے کچھ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت جبریل امین ان کو ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام اوندے ہو گئے۔ وہ سب واپس جانے لگے اور زور زور سے دھمکیاں دینے لگے کہ اے لوط، ہم تم سے کل نپٹ لیں گے۔ بس جیسے ہی لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بستی سے باہر نکلتے ہیں تو جبریل امین اس بستی کو گھیر کے آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے اور پھر زمین کی طرف دے مارتا ہے۔
اور آسمانوں سے اللہ کا عذاب برسنے لگتا ہے۔ آسمانوں سے پتھر اور آگ ایسے برستی ہے کہ وہ ایک ایک انسان چیخ اٹھتا ہے۔ ان کی چیخیں اور آواز جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے سنی جو ان کے ساتھ چل رہی تھی تو وہ بار بار اس بستی کو مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں آسمان سے ایک پتھر آیا، حضرت لوط کی بیوی کو لگا اور وہ بھی اس قوم کے لوگوں میں شامل ہو کر پھر نار ہو گئی۔ آج بھی حضرت لوط کی قوم پر عذاب کے نشانات زمین پر موجود ہیں تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ ہو کے رہتا ہے، اللہ جو چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔